آج رمضان شریف کی رات جو سوال تھا ہمارا اس مسئلے کے بارے میں کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب اس میں بھی دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ دعا قبول ہونے کی جو بشارت ہے، کیا وہ صرف افطار کے وقت سے خاص ہے کہ جو دعا قبول ہوتی ہے وہ صرف افطاری کے وقت، افطار کے وقت قبول ہوتی ہے، یا روزے کی حالت میں کسی وقت بھی دعا کرنے پر یہ بشارت ہمیں حاصل ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے؟ یعنی کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، تو آیا وہ صرف وہ جو دعا ہے یا تو کیا وہ صرف افطاری کے وقت قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت، یا کسی وقت بھی روزے کی حالت میں کسی بھی وقت پر دعا کرنے پر یہ بشارت حاصل ہے جو ان سی ہے؟ اور دوسرا اسی کے اندر سے ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو دعا ہے یہ قبول ہونے کی جو بشارت ہے یہ فرض روزے کے ساتھ ساتھ نفل روزہ رکھنے والے کو بھی حاصل ہے؟ کہ جو فرض روزہ نہیں بلکہ نفلی روزہ رکھ رہا ہے اس کو بھی یہ بشارت حاصل ہے کہ نفلی روزہ رکھنے والے کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، یا یہ بشارت صرف اس شخص کے لیے جو کہ فرض روزہ رکھتا ہے جو ان سے رمضان شریف کے؟ تو اب روزے دار کی جو دعا ہے اس کے قبول ہونے کا تعلق دونوں وقت پورے دن سے بھی ہے جب وہ روزے سے ہے اور افطار کے وقت سے بھی ہے کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ افطار کے وقت مانگی گئی دعا بھی قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت بھی روزے دار جو دعا کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں کی جاتی، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جو روزے دار ہے سارا دن روزے دار کی دعا سارا دن اس کی دعا جو ان سی ہے اس کی قبول ہوتی ہے۔ روزے دار کی دعا اس کی قبول ہونے کا تعلق دونوں وقت سے ہے، یعنی پورے دن سے بھی ہے اور افطار کے وقت سے بھی ہے۔ اب روزے دار کی دعا قبول ہونے سے متعلق دو طرح کی روایات ہیں۔ پہلی وہ احادیث جن میں مطلق روزے دار کی دعا قبول ہونے کا ذکر ہے کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، اور دوسری وہ احادیث ہیں جن میں خاص افطار کے وقت دعا قبول ہونے کا ذکر ہے۔ یعنی دونوں طرح کی روایات موجود ہیں کہ سارا دن کے مطلقاً روزے دار کی دعا قبول ہونے کا ذکر پہ ایک وہ احادیث ہیں جن میں روزے دار کی دعا قبول ہونے کا ذکر ہے، بس بندہ روزے دار ہے تو اس کی دعا قبول ہے، اور دوسری وہ احادیث ہیں جن میں خاص افطار کے وقت کا ذکر ہے کہ اس وقت مانگی ہوئی دعا جو ان سی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو بہرحال افطار کے وقت بھی مانگی ہوئی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ جب روزے دار روزہ افطار کرتا ہے اس وقت کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور سارا دن جب وہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور میں نے بزرگوں کو دیکھا کہ علماء کو دیکھا، مشائخ کو دیکھا
کہ رمضان شریف کے اندر جہاں موقع ملتا ہے سارا دن جس وقت بھی موقع ملے، اور خاص کر اگر حرمین شریفین چلے جائیں، رمضان میں چلے جائیں، مکہ مکرمہ میں دیکھ لیں اور مدینہ منورہ میں دیکھ لیں، آپ کو سارا دن لوگ دعا مانگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مگر عصر کے بعد جن لوگوں نے رمضان مدینہ طیبہ میں یا مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں یا مسجد نبوی میں گزارا ہے، عصر کے بعد لوگ دیکھیں گے کہ اب ایک ایک دو دو چار چار کر کے ہاتھ اٹھنے شروع ہو گئے ہیں، اور جیسے جیسے افطار کا وقت قریب آ رہا ہوگا ہاتھ اٹھتے چلے جا رہے ہوں گے، اٹھتے چلے جا رہے ہوں گے۔ جب افطاری میں 10-15 منٹ کا وقت رہ جائے گا، جس طرف کو آپ نگاہ کریں گے آپ کو لوگ ہاتھ اٹھائے، کوئی رو رو کر، کوئی گڑ گڑا کر، کوئی بلک بلک کر، کوئی نہایت توجہ، کوئی عاجزی، کوئی انکساری کے ساتھ، کوئی پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہوں گے۔ جیسے جیسے افطار کا وقت قریب ہوتا چلا جائے گا، اب 10 منٹ رہ گئے، اب 5 منٹ رہ گئے، اب جب بالکل 5 منٹ رہ جائیں گے تو اب تو وہاں آپ کو کوئی لاکھوں لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں روزہ کھولنے والے، آپ کو کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں نظر آئے گا جو ہاتھ اٹھائے بغیر، جو ہاتھ اٹھا کر دعا نہ مانگ رہا ہو۔ سب دعا مانگ رہے ہوں گے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ روزے دار کی دعا ایسی روایات ہیں کہ روزے دار کی مطلقاً خود ایک روزے دار کی سارا دن وہ جو روزے میں اس کی وہ جب بھی دعا مانگے گا اس کی دعا قبولیت کا وقت ہے اس کے لیے۔ اور دوسری بات کہ افطار کے وقت جیسے جیسے عصر کے بعد آپ وہاں دیکھیں، جیسے جیسے عصر کے بعد افطار کا وقت قریب آئے گا ہاتھ اٹھتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ آپ کو حرم میں جس طرف کو نظر اٹھائیں گے سب ہاتھ اٹھائے، اور سب کی آنکھوں میں آنسو کم و بیش بہہ رہے ہوں گے، اور توجہ کے ساتھ سب دعا مانگ رہے ہوں گے جن سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند امام احمد رضی اللہ تعالی، مسند امام احمد کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی، روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ایک اور حدیث میں ایک اور موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ ایک تو والد کی دعا، باپ کی دعا، یعنی کہ اس کی اولاد کے حق میں باپ کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی، مسافر کی دعا رد نہیں کی جاتی، تو یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، ننسی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، اور ایک اور روایت میں کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، عادل امام روزے دار کی دعا افطار کرنے تک، اور مظلوم کی دعا، اور مظلوم کی دعا۔ اب اس میں مظلوم بھی آ گیا، پچھلی حدیث میں والد کی دعا اور روزے دار کی دعا اور مسافر کی دعا، اور پھر مظلوم کی دعا، بے شمار روایات ہیں۔ بیمار کی دعا رد نہیں کی جاتی، مظلوم کی دعا رد نہیں کی جاتی، مسافر کی دعا رد نہیں، روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اب ایک حدیث ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اب یہ تو ہو گیا کہ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی، روزے دار ظہر کے وقت دعا مانگ لے اس کی دعا قبول ہے، فجر کے وقت مانگ لے اس کی دعا قبول ہے، عصر کے وقت مانگ لے اس کی دعا قبول ہے، جس وقت بھی دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہے۔
لیکن ابن ماجہ کی حدیث سنیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے اب افطار کے وقت ایسی دعا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطار کے وقت ایسی دعا ہے جسے رد نہیں کیا جاتا۔ تو دونوں چیزیں ثابت ہو گئی نا کہ افطار کے وقت بھی مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی، اور روزے دار کی ویسے بھی سارا دن دعا رد نہیں ہوتی جب وہ روزے سے ہے۔ بھائی اسی چیز کو آپ لے لیں، سوچ لیں، سمجھ لیں، اور یقین کامل سے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مبارک الفاظ نکلے ہیں۔ صرف علماء اور مشائخ ہی کیوں، ہم کیوں نہیں؟ روزے کی حالت میں یا افطار کے وقت ہم دعا مانگیں اس نیت اور اس یقین سے کہ ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ روزے دار کے لیے مستحب ہے کہ روزے کی حالت میں دنیا اور آخرت کے جتنے اہم امور ہیں اپنے اور اپنے پیاروں اور مسلمانوں کے لیے دعا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ وہی حدیث جو میں نے پہلے بیان کی ہے، روزے دار یہاں تک کہ افطار کرے، عادل امام اور مظلوم کی دعا جو ان سی ہے۔ تو یہ تو ہو گیا کہ روزے دار کی دعا اور افطار کے وقت کی دعا جو ان سی ہے۔ اب رہی بات یہ کہ دعا کی قبولیت میں کیا فرض روزے اور نفلی روزوں کی کوئی تقسیم ہے کہ فرض روزوں کی دعا جس نے فرض روزہ رکھا ہوا ہے اس کی دعا قبول ہوگی روزے کی حالت میں یا افطار کے وقت، اور جس نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے رمضان کے علاوہ کوئی جنس ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ کیا ایسا ہے؟ تو فرض اور نفل دونوں روزہ رکھنے والوں کو قبولیت دعا کی بشارت حاصل ہے۔ دونوں احادیث مبارکہ میں مطلقاً روزے دار کی دعا قبول ہونے کا ذکر ہے۔ یا تو کسی حدیث میں یہ آ جاتا نا کہ نہیں جو فرض روزہ رکھی اس کی دعا قبول ہوگی، جو فرض روزہ رکھی وہ افطار کے وقت دعا کرے تو اس کی دعا رد نہیں ہوگی، اس کی دعا قبول ہوگی۔ حضور نے فرمایا بس روزے دار کی دعا قبول ہوگی جب وہ روزے کی حالت میں ہے یا افطار کے وقت، دونوں صورتوں میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ نفلی روزہ ہو یا فرض روزہ ہو، دونوں صورتوں میں دونوں دعائیں قبول ہوں گی، بھلے وہ روزے کی حالت میں، بھلے وہ افطار کے وقت دعا کر رہے جو